کل کی گفتگو میں جس گفتگو کا ہمارا سلسلہ جاری ہے سورہ ہود آیت نمبر 105 کی روشنی میں، جہاں پر پروردگار نے فرمایا یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید، یعنی قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ کو سعادت مند کہا جائے گا، ایک گروہ کو شقی کہا جائے گا، شقی القلب۔ اس ضمن میں گزشتہ دو مجالس کے اندر ہم نے پیغمبر خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سعادت مند انسان کی علامات بیان کی۔ پیغمبر نے مولا علی سے فرمایا اے علی للسعیدی ثلاث علامات، سعادت مند انسان کی تین علامتیں ہیں۔ پہلی علامات، سعادت مند انسان کی پہلی علامات قوت الحلال، یعنی رزق حلال کھانے والا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آگے تشریف لائیں اگر جگہ ہے تو، تاکہ پیچھے والوں کے لیے بھی جگہ بن جائے۔ آئیں تھوڑا آگے، منظر پیچھے والے کافی لوگ باہر بیٹھے، آئیں آپ تھوڑا جلدی آئیں تاکہ تقریر رکنا نہ پڑے۔ پہلی علامات قوت الحلال، یعنی سعادت مند انسان وہ ہے جو رزق حلال کھاتا ہے، خود بھی حلال رزق کھاتا ہے، اپنے بچوں کو اپنی فیملی کے لیے بھی حلال رزق کھلاتا ہے۔ دوسری علامت مجالست العلماء، وہ علماء کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ علم کے محفل میں ہوتے ہیں، علم سے اس کا لینا دینا ہوتا ہے۔ اس پر ہم نے کل مکمل گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہماری گفتگو آدھی رہ گئی کہ علم سے کیا مراد ہے، یہاں پر علم کسے کہتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس پر ہم نے کل ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ علم سے مراد یہاں پر نالج ہے، معلومات ہے۔ یہاں پہ علم سے مراد صرف دینی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عالم ہم کسے کہتے ہیں؟ اس بندے کو جس نے دین پڑھا ہوا ہے، دینی علم حاصل کیا، اس کو ہم عالم کہتے ہیں۔ جبکہ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو عالم ہر وہ انسان ہے جو اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، جو اپنے شعبے کا ماہر ہے، جو اپنے شعبے میں مہارت رکھتا ہے، اسے عالم کہا جاتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے پیغمبر نے فرمایا لا يحصل العلم الا بخمسة اشیاء، 5 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں سے پہلی چیز اولھا بکثرت السوال، سب سے زیادہ سوال کرنا، سوال زیادہ کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پر ہماری گفتگو کل مکمل ہو چکی۔ سوال کس قسم کا ہونا چاہیے، سوال کا مقصد کیا ہونا چاہیے، سوال کا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے حدیث کی روشنی میں سل تفقہا ولا تسأل تعننا، سمجھنے کے لیے سوال کریں، پھنسانے کے لیے سوال نہ کریں، نیت یہ ہونی چاہیے۔ اور جتنی سوال کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ہاں سوال کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ میں نے کل بھی بتایا یہاں تک کہ خدا کے وجود کے بارے میں سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھائے لوگوں نے، تو آج کے دور میں نہیں، اس دور میں بھی۔ میں نے کل خدمت میں عرض کی امام صادق کے دور میں لوگ آئے، انہوں نے خدا کے وجود کے حوالے سے سوال کیا، مولا ناراض نہیں ہوئے، ہاں جواب دیا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، اگر کوئی بندہ سوال اٹھاتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو قانع کرنے کی کوشش کریں۔ قانع اس وقت ہو سکتا ہے جب قانع کرنے والا خود کو اس چیز کے بارے میں علم ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، سوال کرنے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے سوال سمجھنے کے لیے نہیں کرتے، وہ کوشش کرتے سمجھانے کی کوشش کرتے، سمجھانے کے لیے کرتا ہے، پھر اس کے ظاہری بات پھر جواب بھی منفی میں ہی ملتا ہے۔
تو یہ کل ہم اس پہ گفتگو کے لحاظ اس پہ دوبارہ گفتگو نہیں کروں گا. دوسری چیز علم کے لیے جو 5 چیزیں ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے پہلا بکثرت السؤال، سوال زیادہ کرنا. دوسرا بکثرت الاشتغال، بندے کے اندر جدیت آنی چاہیے. جب تک جدیت نہیں آئے گی علم حاصل نہیں ہوگا. جدیت یعنی آج کل کے ہم اس طرح سے بندے کو سیریس ہونا پڑے گا. ہاں جی، یہ جو ابھی ہمارے ہاں اکثر جو ہمارے معاشرے میں علم حاصل کرنے والے ہیں کسی فیلڈ میں صرف دنیاوی نہیں بات کر رہا، دینی حوالے سے بھی، دنیاوی حوالے سے بھی، سکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس، اس میں بھی اکثر بندے کامیاب نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا 100 میں سے 5-10 کامیاب ہوتے، وہ اپنے فیلڈ میں مہارت حاصل. کیوں؟ ہمارا جو سسٹم ہے، نظام تعلیم جو ہے، ایجوکیشن سسٹم جو ہے، اس کے اندر جدیت نہیں ہے. ہم علم حاصل کرتے ہیں پاس ہونے کے لیے، پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں ڈگری کے لیے، ڈگری لیتے ہیں نوکری کے لیے. ہماری یہ 3-4 ایک سٹیپ بائی سٹیپ یہ سسٹم ہے. تو علم ہم اپنے آپ کو عالم بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اس فیلڈ کے ماہر بنانے کے لیے ہم علم نہیں حاصل کرتے. یعنی ہم دوسرے الفاظ میں اپنے تعلیم کے ساتھ سیریس نہیں ہے، جدیت ہمارے اندر نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جب تک ہمارے اندر جدیت نہیں آئے گی لا یحصل، اس کو علم حاصل نہیں ہوگا. لہذا جدیت آنا ضروری ہے. میں اس کو مزید گفتگو کو لمبی نہیں کروں گا کیونکہ ہماری 2-3 مجالس سے موضوع ابھی باقی ہے. تیسری چیز والثالث بتطہیر الافعال، تیسری چیز علم حاصل کرنے کے لیے کام کا پاک ہونا. یہاں پر شارحین حدیث کہتے ہیں یہاں پر کام پاک ہونے سے مراد یہاں پہ نیت خالص ہونا. ہاں جی، نیت پاک ہونا، کردار صحیح ہونا. ہم ناکام اس لیے ہوتے ہیں درمیان میں کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام اس علم سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، مربوط ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کا نقصان تو ہوئے گا. اور اہم چیز یہ ہے کہ ہماری نیت خالص ہو. تعلیم کیوں حاصل کریں؟ کہ میں بڑا بندہ بنوں گا، میں نوکری کروں گا، معاشرے کا سب سے امیر بندہ بنوں گا، میرے پاس سب سے زیادہ پیسے آئے گا، خدا نخواستہ یہ سوچے کہ لوگ میرے محکوم ہوں گے، میں حاکم ہوں گا. یہ تطہیر افعال نہیں ہے، یہ آپ کا کام پاک، عمل پاک نہیں ہے. بلکہ علم حاصل کریں اس نیت کے ساتھ میں علم حاصل کروں گا تو پہلے مجھے فائدہ ہوگا، پھر وہ فائدہ میں دنیا کو پہنچاؤں گا، پھر وہ معاشرے کے اندر میں ایک مفید انسان بنوں گا. اس نیت کے ساتھ اگر کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے بتطہیر الافعال کہا ہے. چوتھی چیز والرابع بخدمت الرجال، علم حاصل ہوتا ہے لوگوں کی خدمت سے. یہ ذہن میں رکھیں. آپ پرانے لوگوں کی حالات زندگی پڑھیں، ان کی جو بڑی شخصیات ہیں مثلا جو اسلام کے اندر یا دوسرے کسی فیلڈ میں، انہوں نے اپنے استادوں کی خدمت کی ہے. خدمت سے مراد یہ نہیں کہ آپ جا کے اس کا پیر دبائیں، ہاتھ دبائیں، یہ خدمت نہیں ہوتی ہے. خدمت سے مراد یہ ہے انہوں نے ان کی قدر کی ہے، اپنے اساتذ کی قدر کی ہے. جب تک اساتذ کی قدر نہیں کریں گے آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار سوچنے لگتے ہیں کہ وہاں پہ استاد کے سامنے پہنچ کے، ظاہری بات ہے وہ بھی کوئی فرشتہ یا کوئی معصوم تو نہیں ہے جس کو سب کچھ پتا ہو، تو کبھی کبھار وہ بھی غلطی کر جاتے ہیں. تو ہم سیکھنے کے بجائے اس کی غلطیاں نکالنے لگے شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر انسان ہے نا، ہم انسان ہیں، انسان کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ یار اس کو کچھ نہیں آتا، اس نے یہ غلطی کی. ہوتا ہے بعض شاگرد انسان استادوں سے قابل بھی ہوتا ہے، لائق بھی ہوتا ہے. بعض ایسے شاگرد ہیں جو استاد سے لائق ہوتے ہیں، استاد کے اندر سے زیادہ ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی مجھے آتا ہے، اس کو نہیں آتا. اس چکر میں وہ روزانہ بس استاد کی اب غلطیوں پہ نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کہاں غلطی کرتا ہے. بھائی وہ فرشتہ تو نہیں ہے، انسان ہے.
اور جو تعلیم اس نے حاصل کی ہے کافی عرصہ گزر چکا، غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدمت کریں، اساتذہ کی خدمت کریں اور لوگوں کی خدمت کی نیت سے تعلیم حاصل کریں گے تو اس کو علم حاصل ہوگا، نہیں تو پھر لا یحصل العلم، علم حاصل نہیں ہوگا۔ باستعانت والخامس، پانچویں چیز باستعانت رب ذوالجلال، پروردگار عالم کی مدد حاصل کریں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، مسلمان ہیں تو کبھی بھی اپنی زندگی میں خدا کو مت بھولیں۔ یہ ہمارے لیے خصوصاً جوانوں کے لیے، خدا کو مت بھولیں۔ ہم بہت ساری جگہوں پہ، مثلا میں کسی فیلڈ میں ہوتا ہوں، مجھے تھوڑی سی اس میں کامیابی ملتی ہے تو میں اندر سے چوڑا ہو جاتا ہوں، بھائی یہ میں اس فیلڈ کا ماہر ہو گیا، مجھے لوگ پسند کرنے لگے۔ نہیں، دعا کیا کریں، خدا میرے اس عمل کو پہلے خالص کرے، دوسرا مجھے مزید مدد کرے۔ نہیں تو بڑے بڑے انسانوں کے اعمال بھی تھوڑی دیر کے تھوڑے ہی عرصے میں سلب ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا خدا کی مدد ہر حال میں شامل حال رہنا چاہیے، خدا کی رحمت ہر حال میں شامل حال رہنا چاہیے۔ اب خدا کی رحمت شامل حال نہیں رہے گی، میں یہ باہر جو ہمارے سیکورٹی کے لوگ ہیں نا، انتظامیہ، ان سے بتاؤں یہ بچوں کو پھر واپس اندر نہ بھیجیں، یہ ان کو باہر ہی رکھیں، مجلس خراب نہ کرائیں۔ لہذا خدا کی مدد حاصل کریں۔ ہم یہ صرف علم سے مراد، میں نے پہلے کہا علم لفظ مشترک ہے، علم سے مراد صرف کسی استاد کے پاس جا کے ضربہ یضرب یا کوئی تعلیم پڑھنا نہیں ہے، کوئی بھی ہنر علم ہے، آپ کوئی ہنر سیکھ لیتے علم ہے۔ لہٰذا اس فیلڈ کے استاد کے سامنے بھی اپنے آپ کو زانو تلمذ تو کریں، یعنی اپنے آپ کو شاگرد کے طور پر پیش کریں اور اس میں بھی خدا سے مدد مانگیں۔ خدا کی رحمت شامل حال ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے خدا اپنا نظر کرم ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی اگر اٹھا لینا، پھر انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں انسان، اب معاشرے میں دیکھیں بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے ہمارے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں، معاشرے میں سب سے بڑا انسان وہی تھا، لیکن گردش زمانہ آج وہ دوسروں کے محتاج ہوئے، ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا خدا کی مدد سے انسان غافل، خدا سے دعا کی بڑی تاکید ہے، دعا سے انسان غافل نہیں رہنا چاہیے۔ عزیزان محترم، علم جب تک یہ 5 چیزیں حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس نہیں آئے گی، ہم علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں تقریر لمبی نہیں کروں گا۔ اور ایک اور مسئلہ علم کے حوالے سے ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے، انتخاب استاد، یعنی کیسا استاد ہونا چاہیے جس سے ہم علم حاصل کر سکیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے، میں نے کل بھی عرض کیا، وہ اپنے فیلڈ کا، اپنے شعبے کا ماہر ہونا چاہیے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیزوں کا تمہارے پاس علم نہیں ہے وہ اہل ذکر سے پوچھیں۔ مفسرین کے نزدیک اہل ذکر کا مصادیق اول معصومین علیہ السلام ہے، اس کے بعد ہر فیلڈ کا ماہر اسی فیلڈ کا اہل ذکر ہے، وہ اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، تو اس سے پوچھا کریں۔ لیکن علم دین کے حوالے سے آج کل ہمارے جوان جو ہے یا ہماری جو نئی نسل ہے، اس کو علم دین کی ضرورت ہے، دینی علوم کی ضرورت ہے، تو ظاہری بات ہے اب طریقہ بدل گیا۔ پہلے کتابیں پڑھتے تھے، کسی استاد کے پاس جا کے پڑھتے تھے، اب ویڈیوز کے ذریعے، لیکچر کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھیں، وہ میں بھی آپ کے خدمت میں حدیث پیش کروں گا۔ کچھ چیزوں کا خیال رکھیں، اگر وہ چیزیں موجود ہیں پھر اس کے پاس آپ علم کے لیے بیٹھیں۔ اگر وہ چیزیں اس شخص کے اندر یا اس استاد کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کے پاس شاگردی اختیار نہ کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تجلسوا عند کل عالم، ہر اس عالم کے پاس مت بیٹھو یدعوکم، جو تمہیں پکارتا ہے، جو تمہیں بلاتے ہیں۔ جو بھی عالم آپ کو، جو بھی عالم آپ کے بلاتے ہیں، ہر عالم کے پاس جا کے نہ پڑھا کریں، دوسرے الفاظ میں ہر عالم کا نہ سنا کریں۔ آج کل تو ہم سنتے ہیں نا، آج کل تو ہم پڑھنے کے لیے تو نہیں جاتے، ویڈیوز سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، ہر عالم کا نہ سنیں۔
پھر کیا ہونا چاہیے؟ حدیث کہتی ہے الا عالم یدعوکم من الخمس الی الخمس، ایسے عالم کے پاس بیٹھو، ایسے عالم سے سیکھو، ایسے عالم کا لیکچر سنو جس کے اندر یہ 5 صفات ہو. یدعوکم من الخمس الی الخمس، 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف تجھے لائے. اگر یہ کہیں سے ہوتا ہے تو اس عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھنا شروع کرو. پہلی چیز من الشک الی الیقین، شک سے یقین کی طرف لانے والا عالم ہو. ہاں جی، آپ کو یقین سے شک کی طرف اگر کوئی لے کے جاتا ہے. پہلے مثلا کسی بندے کا سنتا تھا، کسی بندے کے لیکچر سنتا تھا، پہلے اس کا توحید پہ عقیدہ صحیح تھا، پہلے نبوت و امامت پہ عقیدہ صحیح تھا، کسی کو سنا، سننے کے بعد وہ عقیدہ ہی خراب ہو گیا، کیونکہ وہ بندہ، اس بندے کے کام ہی شکوک پھیلانا ہے، شبہات پھیلانا. ابھی آپ سوشل میڈیا پہ، میں کسی کی تشہیر ہو جائے گی، کسی کی شہرت کے لیے یہاں پہ پبلسٹی ہو جائے گی، میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے ایسے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں دین کے حوالے سے جن کا کام شبہ پھیلانا ہے، شک پھیلانا ہے. بندہ 2-3 دفعہ سنتا ہے، بیچارہ پھر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. میں نے کل کہا سوال اٹھانا ضروری ہے، سوال اٹھائیں لیکن سوال پڑھ کے اٹھائیں، یہاں کسی اور کا سوال کوٹ نہ کریں. ہمارے اکثر جوان، خصوصاً میں اپنے نروشی جوانوں سے کہتا ہوں، ہمارے اکثر جوان کا مسئلہ یہی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا، دوبارہ کہتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ خود پڑھ کے اس کے ذہن میں سوال کبھی نہیں اٹھتا ہے، وہ کہیں سے کسی اور کا سوال اٹھا کے ہمیں لاتا ہے، یعنی اس کو سوال اچھا لگتا ہے لے کے آ جاتا ہے. خود کے ذہن میں کبھی سوال نہیں اٹھتا ہے. کیوں؟ خود نے تو کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے، خود اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہی نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، جو بھی سوشل میڈیا، یوٹیوب پہ کہیں سے کسی نے کوئی سوال اٹھایا، وہ سوال کاپی پیسٹ کر کے کسی کو کمنٹس میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو ان باکس میں ڈال دیتے ہیں، یا کسی کے سامنے پوچھ لیتے ہیں. وہ سوال اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے، سوال اپنا ہونا چاہیے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیں، سوال اپنا اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس معلومات آئے گا، جب آپ کے پاس علم آئے گا. علم اس وقت آ سکتا ہے جب آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ پڑھیں گے. ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، جو میں اپنے کو واقعہ آپ کو سناتا ہوں. 2-3 سال پہلے میں بلتستان کے کسی گاؤں میں مجلس پڑھنے گیا. میں نے مجلس پڑھی، پڑھنے کے بعد میں کسی وہاں کے مقامی عالم کے گھر آیا تو کچھ جوان بھی آئے، ایک لڑکا بھی آیا. میں اس کو پہلے جانتا بھی تھا، یعنی پرانا اس کے ساتھ دعا سلام تھا. اس نے کہا کہ ہمارے جو علماء ہے یہاں، مقامی ذاکرین جسے ہم اخون بوا لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کربلا کے بارے میں، کربلا کے حوالے سے جھوٹ بہت بولتے ہیں، غلط روایتیں بہت پیش کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے علمی سطح ایسا ہے نا، ضروری نہیں کہ ہر بندہ صحیح بولے. پہلی بات تاریخ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. آج پھر دوبارہ عرض کروں، کربلا تاریخی واقعہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی آیت نہیں ہے جس میں غلطی نہ ہو سکتی ہو. واقعہ ہوا ہے، یہ تو متواتر ہے، یہ تو ڈن ہے. لیکن واقعے کے اندر کیا ہوا، کس طرح ہوا، اس میں ظاہری بات ہے 1400 سال گزرنے کے بعد اس میں انحراف پیدا ہوئے ہیں، تحریف ہوئی ہے، ایڈٹ ہوا ہے اندر سے، یہ حقیقت ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر میں نے اس سے کہا کہ اس نے میری کچھ تعریفیں کہ آپ اچھا پڑھتے ہیں، آپ صحیح روایتیں پڑھتے ہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بہت ساری روایتیں صحیح نہ ہو جو میں پڑھتا ہوں. لیکن میں نے اس سے کہا آپ نے خود کربلا کے بارے میں کتنے کتابیں پڑھی ہیں، یعنی کربلا کے بارے میں کتنے کتابیں آپ نے پڑھی ہے جس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم غلط روایت پڑھتا ہے. وہ پھر بات کو گھمانے کی، اچھا جی وہ جی یہ جی وہ جی، بات کو گھمانے کی، پھرانے کی کوشش. میں نے کہا نہیں، مجھے اس کا جواب دے، آپ نے کربلا کے بارے میں کتنے کتابیں پڑھی ہیں؟ یہ سوال میں آپ لوگوں سے بھی کروں گا. ہاں، جو ابھی سوشل میڈیا پہ سوالات اٹھاتے ہیں مثلا کسی بھی ٹاپک پہ، آپ نے خود کتنے کتابیں پڑھی ہے کربلا کے بارے میں؟ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کربلا کے اوپر لکھی جانے والی کتاب جو ابھی بھی موجود ہے وہ کون سی ہے؟ یعنی کربلا کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، ان میں سے بہت ساری کتابیں مفقود ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی، جو وقت زمانے ابھی کتاب سامنے نہیں ہے. لیکن میں نے اس سے کہا جو وہ کتاب جو سب سے قدیم ہے اور اب بھی موجود ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں تھا، تک نہیں پتہ. اور آپ میں سے، میں بلا مبالغہ، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، لیکن حقیقت بیان کروں، آپ میں سے اکثر کو بھی نہیں پتہ ہے.
سوشل میڈیا پہ دوسروں کے سوالات لے کے مت آؤ، اپنا سوال اٹھاؤ، یہ پھر کمال ہے۔ ہاں جی، آپ کے پاس سوال اس وقت آ سکتا ہے جب آپ پڑھیں گے۔ آپ پڑھتے ہیں نہیں ہے، کسی کی ویڈیو کے کوئی کلپ سن کے ہمارے پاس سوال لے کے آتے تو پھر ظاہری بات ہے وہ بیچارہ جو سامنے والا، میں نے کل بھی کہا، سامنے والا اگر تھوڑا سا خود بھی کمزور ہو، وہ آپ سے تھوڑا سا مغلوب ہو جائے گا، لیکن سامنے والا تھوڑا ہوشیار ہونا، 2 جملوں میں 2 منٹ میں آپ کو الٹا منہ کے کھانے پڑے گی، کیونکہ آپ کی نیت تو سوال پوچھنا نہیں ہے نا، سمجھنا نہیں ہے، پھنسانا ہے یا مثلا سمجھانا ہے۔ سوال کسی اور کا لے کے نہیں آؤ، اپنا سوال کرو۔ اپنا سوال اس وقت ہوتے جب پڑھیں گے۔ مثلا کربلا کے حوالے سے سب سے قدیمی کتاب جو کربلا کے حوالے سے اب بھی موجود ہے وہ مقتل ابی مخنف ہے۔ ابی مخنف کی کتاب ہے، بہت سے لوگوں کو نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ ابی مخنف وہ بندہ ہے جس نے ایک ایسے راوی سے کربلا کا واقعہ لکھا، وہ خود کربلا میں موجود تھا، یعنی ایک سلسلے کے بعد۔ ابھی ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان ابن عباس قال قال رسول اللہ، 15-20 بندے کے بعد جا کے پیغمبر سے روایت ہوتی ہے، حدیث سلسلے سند جسے کہتے ہیں۔ تاریخ بھی ایسی ہی ہے۔ تاریخ طبری اگر کوئی پڑھے، محمد ابن جریر طبری کے، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری کی کتاب، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں تاریخ اسلام مجھے پتا ہے، اگر اس نے طبری نہیں پڑھی، تاریخ طبری، اس کے دعویٰ ہی غلط ہے۔ تاریخ طبری اردو میں ترجمہ ہوا، انگلش میں ترجمہ، نیٹ پہ بھی عام طور پر اس کی PDF وغیرہ مل جاتا ہے، 4-5 جلدوں میں موٹی کتاب، ضخیم کتاب۔ اس طبری کا کمال یہ ہے وہ بھی سلسلہ سند نقل کرتا ہے یہ روایتوں کا، اور طبری نے اپنی کتاب میں واقع کربلا کی بحث میں جتنی بھی روایتیں نقل کی وہ سب ابی مخنف سے نقل کی ہے، کیونکہ ابی مخنف نے ڈائریکٹ کربلا کے راوی سے سنا ہے۔ تو سب سے قدیم کتاب اس وقت کربلا کے بارے میں ابی مخنف کی کتاب ہے، اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو کریں نا سوشل میڈیا پہ سوالات شروع کریں، اور جی ایسے ایسے فلسفر بن کے آتے ہیں، ایسے ایسے مورخ بن کے آتے ہیں، ان کو تاریخ کے الف بے کا نہیں پتہ ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں بھائی۔ ہاں، یہ ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ریڈنگ کریں، اسٹڈی کریں، کتابیں موجود ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا، ہم دن میں کتنے گھنٹے ہم سوشل میڈیا کے لیے دیتے ہیں، موبائل اور نیٹ کے لیے دیتے ہیں نا، اس میں سے بس کچھ عرصے، کچھ کم از کم 1 گھنٹہ آپ روزانہ کوئی کتاب پڑھنا شروع کریں، 15-20 دن 25 دن میں آرام سے کتابیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا سوال اٹھنا چاہیے، لہذا ہر اس بندے کے پاس نہ جائیں، بلکہ اس بندے کے پاس جائیں جو شک کو یقین میں تبدیل کرتا۔ آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک تھا، اس نے آپ کو یقین کی طرف لے کے گیا، اس بندے کے پاس ہمیں جا کے علم سیکھنا ہوگا۔ دوسری چیز، من الکبر الی التواضع، ایسا بندہ جو تکبر سے تواضع کی طرف آپ کو لے کے آئے۔ ہمارے اندر، ہم ہر انسان کے اندر تکبر موجود ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تکبر ایک بری صفت ہے، ہم سب کو پتا ہے، غرور، تکبر۔ اس کو کم کیسے کرنا ہے؟ وہ ایسے عالم کے پاس جائیں جو آپ کے تکبر کو تواضع کی طرف لے کے آئے۔ ہاں جی، اندر سے مزید آپ کو متکبر نہ بنائیں۔ مثلا کسی نے کوئی 2-3 کتابیں پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا اس کو پتا ہے، باقی سب کو کچھ بھی نہیں پتا، نہیں۔ تواضع آئے، ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، ہضم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ لہٰذا علم کے لیے بھی ضروری ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ایسے عالم سے حاصل کریں جو پہلا آپ کو شک سے یقین کی طرف لے کے جائے، دوسرا تکبر سے تواضع کی طرف لے کے جائے۔ تیسری چیز علم کے لیے ضروری ہے، تیسری چیز جو ضروری ہے وہ من الریاء الی الاخلاص، دکھاوے سے، ریا سے اخلاص کی طرف۔ ریا دیکھیں ایک رذائل اخلاقی ہے، اخلاقی برائی ہے۔ ریا کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا، مت اس کا دکھا تنما۔ ریا و سمعت بہت بری چیز ہے کہ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے لوگ مجھے نمازی کہیں، میں حج کرتا ہوں اس لیے لوگ مجھے حاجی کہیں، میں صدقہ خیرات اس لیے دیتا ہوں لوگ کہیں دیکھیں جی کتنا اچھا بندہ ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ کرتے ہیں، مجلس کے لیے اتنا پیسے دیتے ہیں، اتنے تبرک لاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں۔ عزیزان، ہم سب کے اندر ریا کی صفت موجود ہے، اس صفت کو مارنا ہماری ذمہ داری ہے۔
یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی کے پاس نہیں، یہ غلط ہے. اگر کسی کے اندر برائی کرنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ یا معصوم اور فرشتہ ہو سکتا ہے یا وہ ایک نارمل ہو سکتے ہیں. معصوم فرشتہ تو ہم ہو ہی نہیں سکتے، تو ایک نارمل بندہ ہے. ہر نارمل بندے کے اندر برائی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس برائی کی صفات کو روکے، اس کو مار دیں، اس کو ختم کر دیں. لہذا ریا سے اخلاص کی طرف ہمارے اعمال کے لیے اعمال سے بڑھ کر خلوص ضروری ہے. مثلا میں مسجد کے لیے اگر کوئی بندہ 50,000 دیتا ہے تو اس میں خلوص ضروری ہے، دکھاوا ضروری نہیں ہے. پھر بعد میں زندگی بتاتے رہیں کہ مسجد پلنگا سسٹم غبش ممکن میں نے 50,000 دیا، جنا حرام کر کے رکھتے. یہ ضروری نہیں ہے. عزیزان محترم، ایسے طریقے سے نیکی کریں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے صدقہ خیرات دیں کسی سے. اسی لیے سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فقہ الاحوط کے اندر فرماتے ہیں صدقہ جو ہے ایک سری ہے، ایک اعلانی ہے. اعلانی یعنی نکال کے دینے والا صدقہ، اور سری یعنی چپکے سے کسی کو پتہ نہ چلے، ایسے طریقے سے دینا. سری صدقہ جو ہے سب سے افضل ہے، یعنی جو چپکے سے دیتے. ایک جگہ پر اعلانی صدقہ بہتر ہے. مثلا ابھی اجتماع ہے، اجتماع میں ہم مسجد کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، تو ایک بندہ آ کے 5,000 نکال کے دے دیتا ہے سب کو دکھا کے، تو وہ دوسرے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، یار اس نے 5 دیا، میں تو 5، میں بھی 5، اس سے میری تنخواہ اچھی ہے، میں تو کم از کم 10 دے سکتا ہوں. اس نیت سے کسی کو شوق دلانے کے لیے اگر کرے پھر ٹھیک ہے، پھر وہ افضل ہے. نہیں تو پھر چپکے سے صدقہ دینا، یہ ریا ہمارے لیے، ریا ہم سب کے اندر موجود ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے. الریا من الریاء الی الاخلاص، من العداوۃ الی النصیحہ، دشمنی سے ہٹ کر نصیحت کی طرف لانے والا عالم. میں زیادہ ان کی توجہ نہیں کروں گا. من الرغبۃ الی الزہد، گناہوں سے بچ کر زہد کی طرف لانے والا ہو. لہذا یہ 5 صفات اگر کسی شخص کے اندر موجود ہوں تو پھر اس انسان سے ہمیں علم سیکھنا ہوگا. اور اگر ابھی ہم مجلس حسین میں بیٹھے ہیں، اب عبداللہ الحسین کا ہم ذکر کریں گے، تو ان مجلسوں میں سیکھنے کو ملنا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں. کیوں کربلا درسگاہ ہے. کربلا کوئی نئی چیز سیکھنے کی جگہ ہے. آپ کسی مجلس میں میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیں، کسی کی اہانت نہیں کر رہا. مثلا کسی ذاکر کو سنتے ہیں، وہ آپ کو کچھ واقعات سنا کے پھر مصائب پڑھ کے رلا کے بیچ دیتے ہیں. صرف رونے کا ثواب ملے گا، باقی فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. یہ ذہن میں رکھیں. کوشش کریں ایسی جگہ بیٹھیں وہاں سے آپ کو کچھ سننے کو ملے، سننے کو اور سمجھنے کو ملے اور سیکھنے کو ملے. کیونکہ کربلا درسگاہ ہے. کسی فارسی شاعر نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا، میں یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس موضوع کو کلوز کروں گا. کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، تاسیس کربلا نہ فقط بحر ماتم است. کربلا کا مقصد صرف رونا اور رلانا نہیں ہے، صرف ماتم نہیں ہے. تاسیس کربلا نہ فقط بحر ماتم است، دانش سرائے مکتب اولاد آدم است. تاسیس کربلا نہ فقط بحر ماتم است، دانش سرائے مکتب اولاد آدم است. کربلا صرف ماتم کے لیے وجود میں نہیں آیا. کربلا کے واقعہ صرف رونے کے لیے یہ واقعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ دانش سرائے مکتب اولاد آدم است. بلکہ اولاد آدم یعنی انسانوں کے لیے ایک مکتب کی حیثیت رکھتی ہے، انسانوں کے لیے ایک درسگاہ کی کربلا ایک حیثیت رکھتی ہے، ایک تعلیمی ادارہ ہے. یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملنا چاہیے. از خیمگاہ سوختے تا ساحل فرات، تعلیم گاہ رہبر خلق دو عالم است. یعنی جلے ہوئے خیموں کا ذکر بھی ہوتا ہو اور فرات کی پانی کا ذکر بھی ہوتا ہو، ان سب میں درس موجود ہے. میں نے اس دن بھی کہا، اگر خلوص دیکھنا ہے کربلا میں دیکھیں، توحید سیکھنی ہے کربلا سے سیکھیں. حسین سے بڑھ کر بہتر کون توحید سکھا سکتے ہیں؟ جو آخری لحظے میں جب گردن پر خنجر چل رہا تھا کہہ رہے رضن بقضائی و تسلیما لامری، اس حسین سے زیادہ کوئی توحید سکھا سکتے ہیں؟ حسین سے زیادہ خلوص کون سکھا سکتے ہیں کربلا میں؟ میں نے کل حضرت قاسم کا ذکر کیا، 13 سالہ بچہ موت کی ارمان کر رہا ہے. ہاں جی، ریا کا تصور کربلا میں نہیں ہے.
کبر کا، تکبر کا تصور کربلا میں نہیں ہے۔ اگر کربلا سکھانے کا درس سیکھیں کربلا سے، کربلا سکھانے کی جگہ ہے، کربلا صرف رونے کی اور رلانے کی جگہ نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، یقیناً آپ کا رونا، آنسو بہانا ثواب ہے، ہاں اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آنسو بہانا، رونا، رلانا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن ہدف نہیں ہے کربلا کا۔ کربلا کا ہدف معاشرے کی اصلاح ہے، کربلا کا ہدف جوانوں کی تربیت ہے، کربلا کا ہدف لوگوں کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، نہ کہ صلاحیتوں کو گھٹانا ہے۔ کربلا رونا ہدف نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ یہ مجلسیں، جس مجلس میں بھی ہم بیٹھے ہیں، یہ مجلسیں واجب تو نہیں ہے نا؟ اگر کوئی بندہ مجلس میں نہیں بیٹھے گناہگار ہے؟ نہیں ہے، واجب میں یہ سنت ہے، لیکن عزیزان محترم ذہن میں رکھیں، امام کی معرفت واجب ہے، اور اس وجوب کا حصول اس سنت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف بوا کی، عالم کی، یا نمبردار کی، سرکردہ کی، یا چیئرمین کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا۔ معاشرے سے برائی ختم کرنا سب کی ذمہ داری، امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ کربلا کے ذریعے آپ معاشرے کی برائیاں ختم کر سکتے، کیوں؟ حسین کا ہدف یہی تھا۔ مولا حسین جب مدینے سے نکلتے ہوئے محمد ابن حنفیہ سے جو گفتگو ہوئی، کیا کہا تھا؟ انی لم اخرج اسیرا ولا بطیرا ولا ظالما ولا مفسدا بل خرجت لطلب الاصلاح الامت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ جب حسین اصلاح امت کے لیے نکلے ہیں تو آج مجلس حسین میں امت کی اصلاح ہونی چاہیے، برائیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے معاشرے سے۔ ہم ان چیزوں سے نکل چکے ہیں، بدقسمتی یہ ہے مجالسوں میں ان ٹاپک پہ گفتگو ہو، ہم بدقسمتی سے ابھی بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کالا کپڑا پہنوں یا نہیں پہنوں۔ ہم ابھی بھی مجلسوں میں اس کے پیچھے لگے ہوئے، تبرک کس طرح لانا ہے، کس طرح نہیں لانا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا ہے۔ یہ یعنی ہمیں یہ فرعی چیزوں میں غیر ضروری چیزیں ہیں، اصل چیزیں کربلا کو سمجھنا ہے۔ ہاں جی، اصل چیز کربلا کا ہدف سمجھنا، مقصد سمجھنا ہے، یہ ہم سب کے لیے ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم ذکر کریں گے حسین کے سب سے باوفادار ساتھی کا، حسین کے سب سے غیرت مند ساتھی کا، حسین کی طاقت کا۔ ابو الفضل العباس حسین کی طاقت ہے۔ میں کچھ مسائل سے پہلے کچھ جملے آپ کو حضرت عباس کے بارے میں بتانا ہے۔ اس سے پہلے ایک معاشرے کی، ہمارے معاشرے کے ایک اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کی طرف میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، 1 یا 2 منٹ کی۔ ہمیں ایثار کربلا سے سیکھنا ہے۔ ایثار یعنی قربانی، قربانی دینے کا جو ہنر ہے وہ کربلا سے سیکھنا ہے۔ کیسے اپنی قربانیاں دیتے ہیں، کیسے لوگوں کے اوپر اپنی جان نثار کرتے ہیں، احسار کرتے ہیں، یہ ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے کی ضروریات میں سے ایک ضرورت خون کی ضرورت ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ بلتستان سے آتے ہیں یہاں پہ علاج کے لیے، یا یہاں سے ہی ہمارے بہت سے جو مریض ہوتے ہیں، تو ہماری کمیونٹی محدود ہے اور سورس آف انکم بھی ہمارا محدود ہے۔ اس وجہ سے ہمیں مسائل خون کے حوالے سے سب سے ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پر ہمارے کچھ جوان جو ہے یہ بلتستان میڈیکل کیمپ کے تھرو اچھے کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ہمارے جو نور بخش یوتھ موومنٹ کی تنظیم ہے، ان کے جو ساجد صدر ہیں ہمارے منور بھائی ہیں، یہ یہاں کے ذمہ دار بھی ہیں پنڈی اسلام آباد کے۔ میں آج ان سے معلومات لے رہا تھا، میں نے ویسے ان سے پوچھا تو پچھلے محرم سے اب تک تقریباً 50 سے اوپر 54 تقریباً کیس انہوں نے ڈیل کیا ہے، یعنی 54 لوگوں کو خون دیا ہے۔ ہاں معمولی بات نہیں ہے، 54 لوگوں کی زندگی بچائی ہے۔ اس میں خون کون دیتے ہیں؟ خون آپ لوگ دیتے ہیں، یہ جوان دیتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن یہ ایک ذریعہ بنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اس نفسا نفسی کے دور میں نا، اگر کوئی بھی فلاح عامہ کے لیے کام کرتے ہیں اس کی قدر کرو، کوئی بھی اس نفسا، کس کے پاس ٹائم ہے؟ بندے کو اپنے بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو دینے کا ٹائم نہیں ہے، اس دور میں کسی اور کے لیے ٹائم نکالنا
کسی کی زندگی بچانا بہت بڑی بات ہے. تو میں جوانوں سے بھی گزارش کروں گا، کل یہاں پر میڈیکل کیمپ لگے گا، اس میں اپنا رابطہ نمبر دکھوائیں، ان میں اپنا جو بلڈ گروپ ہے وہ وہاں پہ یہ لوگ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے، وہ لکھوائیں. کوشش کریں یہ کسی کی زندگی بچائیں. کسی کی زندگی بچانا بہت بڑی. من احیا الناس فکأنما احیا الناس جميعا، یعنی اگر کسی ایک کی زندگی اگر بچائی نا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچائی. بڑی بات ہے. لہٰذا اس کے لیے آپ لوگ تعاون کریں، اور جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی جو خون دیتے ہیں ان کی تھوڑی سی قدر کیا کریں. وہ بیچارہ مثلا ہم دور ہمارے محلے میں جو یہاں پہ دینے والے ہیں وہ ادھر علی پور میں رہتے ہیں، وہ کبھی ادھر سے سی ایم ایس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی اور ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، تو ایسے ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے کہ یہ اپنا کوئی قرض واپس کرنے آیا ہے. بھائی اس کے لیے کم از کم ان کے آنا جانے کا بندوبست کریں. ان کا جو بندہ خون دینے آتے ہیں اس کے تو ہمیں ان کا یہ لحاظ کرنا ضروری ہے. وہ آپ کے لیے قربانی دے رہے تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، حضرت ابو الفضل العباس کا ہم تذکرہ کریں گے. حضرت عباس آپ سب جانتے ہیں حضرت زہرا کے بیٹوں میں سے نہیں ہے، حضرت ام البنین کے بیٹوں میں سے ہے. ام البنین ان کے والدہ کا اصل نام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. حضرت عباس کی جو والدہ ہے ان کا نام ام البنین نہیں ہے، بلکہ ان کا نام فاطمہ کلابیہ ہے. فاطمہ کلابیہ. علی کے گھر آنے کے بعد 4 بیٹے ہوئے: جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عثمان ابن علی، عباس ابن علی. 4 بیٹے پیدا ہوئے تو عرب والوں نے کہا ام البنین، بیٹوں کی ماں. اس سے پہلے ان کا اصل نام فاطمہ کلابیہ ہے، بنی کلاب سے ان کا تعلق ہے. ایک بات. دوسری بات، عباس جب کربلا آئے ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ شادی نہیں کیا ہو بالکل جو نہیں، 34 سال حضرت عباس کی عمر تھی جب کربلا میں آئے. اس 26 ہجری کی پیدائش ہے، 26 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 34 سال کربلا میں جب آپ آئے ہیں آپ کی عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو مشہور محدث ہے، راوی ہے، مفسر ہے، ان کے بیٹی لبابہ سے آپ نے شادی کی. شادی کر کے 4 بیٹے ہوئے: عبید اللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، حسن ابن عباس، قاسم ابن عباس. 4 بیٹے ہوئے. بڑے بیٹے کا نام فضل تھا، اس لیے آپ کو ابو الفضل کہتے ہیں، اور ایک بیٹی کا بھی ذکر تاریخ میں ملتا ہے. تو حضرت عباس کی زندگی کا ایک خلاصہ سمجھے. اسی لیے اماموں کے نزدیک بھی حضرت عباس کی بڑی تکریم تھی، بڑی عزت تھی. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے مسائل پڑھوں گا. ایک دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مجلس میں ایک جوان داخل ہوا. آ کے تو امام نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے امام رونے لگ گئے. امام نے آنسو بہایا، رو رہے ہیں امام. لوگوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کیا ہوا؟ امام نے فرمایا پتہ ہے یہ بیٹا کون ہے، یہ جوان کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں امام ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے. امام نے فرمایا یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے. یہ عبید اللہ تھا، عبید اللہ ابن عباس. اور حضرت عباس کی نسل بھی تقریباً عبید اللہ ہی سے چلی ہے. عبید اللہ ابن عباس آئے تو مولا نے فرمایا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے. اور امام نے ایک عجیب جملہ حضرت عباس کے بارے میں فرمایا جو عباس کی شخصیت کو بتاتی ہے، شخصیت بیان کرتا ہے. یہ جملہ مولا نے فرمایا لقد اثر وابلا وفدا اخاہ نفسہ. عباس ایسی ہستی تھی جس نے احسار کیا اور اپنی جان اپنے بھائی پر فدا کیا، قربان کیا. اسی لیے امام صادق نے فرمایا اما عمن العباس وصاحب البصیرہ، نبواسن سے عباس بصیرت والا، نبواسن سے عباس بابصیرت شخصیت. عزیزان محترم، درنگ
مجلس پو مدنسی حضرت عباس منتقسکا. ہمارے کچھ بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو غلطی سمجھ نہیں آتی، ہمیں ان کا احساس ہے. میں 2 جملے مصائب کے ان کے لیے بھی پڑھوں گا درمیان میں، اور ہمارے جو باقی ناظرین ہیں اس کے لیے میں بلتی میں ہی مصائب پڑھوں گا، کیونکہ ان کے لیے بلتی بہتر سمجھ آتی ہے. عباس کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو عباس کی زندگی جانثاری سے عبارت ہے. یہ جب مختار ثقفی نے قیام کیا نا کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف، تو مختار نے اپنے ساتھ مالک اشتر کے بیٹے کو ملایا. مالک اشتر کا بیٹے کا نام تھا ابراہیم نخعی. اس کو ملایا قیام کے لیے. پھر قیام سے پہلے یہ دونوں فرات پہ گئے، کربلا گئے. کربلا جا کے فرات پہ انہوں نے فرات سے غسل کیا. غسل کر کے عباس سے اجازت لی، جنگ کا سپہ سالار آخر عباس. عرض کیا، پھر مختار نے ابراہیم سے کہا میں نے سنا ہے کہ اب حضرت عباس تمہارے بچپن کا ساتھی تھا، تم دونوں کا بچپن ساتھ گزرا ہے، کوئی واقعہ سناؤ، کتنے بہادر تھے عباس. ابراہیم کہتے ہیں میں اور عباس جنگ صفین میں ہم دونوں ساتھ تھے. اور عباس اس وقت 14 سال کا جوان، بالکل نوجوان ایک لڑکا تھا، 14 سال عمر تھی. اور ہم دونوں ایک ہی خیمے میں سوتے تھے، ایک ہی خیمے میں رات گزارتے تھے. ایک دن عباس نے میرے بابا مالک اشتر سے کہا کہ مجھے کل میدان جنگ میں جانا ہے، مجھے اجازت دیں. مالک نے کہا نہیں، بچہ ہے، جوان ہے، آپ نہیں جا سکتے. وہ دن گزر گیا. دوسرے دن پھر کہا، مالک نے کہا آپ ابھی بچہ ہے، آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. عباس غیرت میں آ گئے، عباس ہیبت میں آ گئے. عباس نے مالک سے کہا، میرے بابا مالک اشتر جیسے پہلوان سے کہا، مالک ذرا ہم دونوں لڑ کے دیکھیں کہ میں مقابلہ کر سکتا یا نہیں کر سکتا ہوں. لیکن وہی عباس ہے جو ایک زمانے میں صفین کے اندر مالک اشتر سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہی عباس کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو وہی عباس ہے جن کے دونوں بازو بھی جسم پر نہیں ہے، جن کے سر پر چوٹ بھی لگے ہیں. اور عباس جب گھوڑے سے نیچے آتے ہیں نہ کوئی سہارا ہے. آپ تصور کریں کیسے زمین پہ آیا ہوگا وہ ہستی. یہ ہے عباس کی شخصیت. پھر بھی انہوں نے دغا نہیں کیا، بھائی کے ساتھ بے وفائی نہیں کیا. دوفری کربلا یہ تذکرہ نام بسنا عباس منتا کو چقدنو من وفائنو. شب عاشور مولا حسین سی خیمہ گامے چکتس، خیمہ گامے چکتانا مختلف جوان کو نسی سوسے جنگ تیاری بچسک. عباس خیمہ تانا عباس ریلہ در تنن کسل بھی بچسک. یل عباس خیال دن مغا حسین فرندن بین لہذا کھیرر بیتا تھاپو یدی من کو حسین لزخم تھن میں چک پر گسبین. عباسی وفا پو، عباسی غیرت پو. عاشورائی جغلا رے بن بدرجہ شہادت تھن. مولا عباس دفع مقتل شعبون مطابق دفع چک میں دفع کھائیت تھنگو ازم چلے ہوں، تھنگو اجازت چلے ہوں. مولا حسین اجازت منین کسل بیوں پھونو یا لخص شخ یعنی فوج علمدارین یعنی فوج سپاہ سالارین. عباسی دوست سے میں کسل بیوں چسپا میں ریچے میں خوجا نا علمدارین میں فوج بڑھالس. تھوے اجازت عباس لما تھوپین پھر بھی. لخص شخ فنہا حضرت سکینہ عباس خیمہ شخ بلبی شکھائی کنڈری کھیتے لپینو چانکل چکھورے. شخص نے جفل بھی اس چسپا میں رینچانی واسم سے نلا مسئلے چک سمجھی موما یا لطریاں ہوگی. کسل بھی اس چسپا میں رینچانی ببی میں گیوت یا لچی سمجھی موم. سکینہ سی جفل بھی واسم سے یا سوپو بہادر واسم سے دپا نیر کوخمولا چکتوس یا مخصوم نیمس کم سے یو کسل بیو من عباس سی سکینہ لختنا مشک پولنس
لننا حسین خدمت لشف ازاداران حسین مظلوم حسین اسی عباسی باری مدس بلا شکایت بسد جو اے شہید کل بس ممد مقتل شعبون ازرت حضرت عباس لقے مشک بخورے حضرت حسین خدمت لشف امام خدمت لشف فنا امام ربین سگدک سے اتپا ربطول لے سک تغریلن عباس لقے مشک بخورے انتوسو تو من شعبون ازرت حسین ملسے کے لہر لن نظرتن آئیس حسین ایک بیانشوتی نگاہ چی کا عباسی گوئے کے نکامہ تک چکتس حسین لن وزن سو مخصولیان کو نظم روکے پروردگار عالم میری جزو عزت نہ جلالت نہ نزغت یا اللہ پیغمبر لکھنگ نہ سونگی جوڑ سبجی عزت نہ حرمت نہ نزغت یا اللہ چہر دوا سمین دارا امام بنجتن پاگی اسمت نہ طحارت نہ نزغت یا اللہ پروردگار عالم خامس عالم مظلوم کربلائی حق نہ حرمت نہ نزغت یا اللہ خصوصاً حسین اکشلیان بھولو عباس علمدار حق نہ حرمت نہ نزغت یا اللہ پروردگار عالم حضرت عباس فی اخلاق نہ نزغت یا اللہ باب الحوائج ضربہ پیدر جلفولا نزغت یا اللہ پروردگار عالم عباس تھوی شخص زبنہ اہل بیت بسکی غلہ فریاد کولا نزغت یا اللہ عباس تکن سکن اغزم بی وغلہ حسین بسکی غلہ فریاد کولا نزغت یا اللہ گندے اسیران کربلائی نے وہ اغلہ عباس نے بسکی ایدو لنزغت یا اللہ پروردگار عالم نئی شفن گاملا غریق رحمت غریق مغفرت سنشی یا اللہ نئی سنگھن گاملا تو نے عمر بابرکت سنسیب سنشی یا اللہ نئی شفن گاملا غریق رحمت غریق مغفرت سنشی یا اللہ نئی بیمار گاملا یا شفا یا بیشز دبس یا اللہ خصوصاً بیمار ماموسی التماس دعا ذریعت حضرت عباس جدا سو بھی اغلق بلندزگت یا اللہ پروردگار آدھے بیمار کن یا شفا یا بیشز دبس یا اللہ کمر بگئی پینت ست کن آرام و راحتی تبدیل سنشی یا اللہ پروردگار عالم نئی نسبچن نئی نسبن نئی بخشش بس یا اللہ نئی کاروباری برادر کنی کاروبار کنی دن دنی رات چکی تردیش دلس یا اللہ نظر عباس من گھن کنی نظر کنی یہ درگاہ قبول و مقبول سنشک یا اللہ پروردگار باب الحوائج ذر وسیلہ لبس کی دعا کو قبول پروردگار حضرت عباس حق نے حرمت نزغت یا اللہ پروردگار اسکن کنی یتی نورتن کو حاجت کا میا روا سنشک یا اللہ دیمین فائد کی نظرات کا میا قبول و منظور سنشک یا اللہ مجلس احتمام بکن کن تبرک کن شرکت بکن کن گامسن کنیت کے مرتن کو حاجت کنی رواس و شکیا اللہ پروردگارہ مومنین مومنات معموسی دعا معموس کل سے سوسی طلبہ و طلبات کنی امتحانات یدرے طلبہ و طلبات کنی کامیابی بھری پروردگارہ کھون کامیاب و کامران سو شکیا اللہ خیقل نوکری مسائل یدرے پروردگارہ کھونا بہترین روزگار سے درسیا اللہ بے اولاد کن لیا اولاد سے درسیا اللہ اولاد نریلے تمنا اتن کن اولاد نریلہ سے درسیا اللہ بغی اولاد تمنا اتن کن بغی اولاد سے درسیا اللہ پروردگارہ میانگا میں سنین کنی نوتن کو حاجت کھڑے عباسی مجلسی دکھ سے پروردگارہ وہی پریشانی دور سو شکیا اللہ وہی مشکلات کن آسان سو شکیا اللہ مملکت خدا داد پاکستان لیا استحکام شدرس یا اللہ پروردگار عالم اسلامی جنڈو ہر محاذ کا بلند سے بلند تر گھٹش کیا اللہ دشمن اسلام دشمن پاکستان سر نگون وجکش کیا اللہ پروردگار عالم محل اللہ کرے ذاکرے دل سحمد جب کن نیان تھوک پہ نئی سنہ فرصت سے دلس یا اللہ نئیں یسبچن ان وئی نامہ اعمال بخالی قیامت جللہ حسین کتا فیش چھوڑو مائی فری بائی سے شفاعت و جکش کیا اللہ ربنا تقبل اعمالنا و دعانا بحرمت سید المرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ازاداران حسین مظلوم کربلا سی عباس لکسل بھی چسمن ریچن کھونو اللہ یہاں لا ششو مشاقی اجازت منت لیکن دو پزدون ہو خیمگاہ چک شخص ہے گلمون لچک ودابیوس گلمونی نا اجازت چسن عباس گلمون خیمے شخص زینب اولیاء خدمت لحکمت سکھ سے نجفل بیس چسپن ریچلی گلمو غطا لویت زینب کسل بھی امیمو انگا یانا مسون زر نظر انگا یانا روایت چک عرض بیت دینا یا شخص کسل بھی انگلتی بابا کوفینو حاکم یتی وقلا دار الخلافہ کوفہ یتی وقلا ناجح سکر زمپانی نو سواری چی کا بابا نتی بابا نیمبو کوفے بازار لتون
Stabuna bazar laton manang ngati baba singala kasal biung berzampar najong kasal biung ni bongo jakci ki ya bazari yang gusto thon nawen yari lakpon jahok la chia se thon magik Nimo Abbas ngase bawala matis jo naam gik kya gik zire lekin ngalasni bi yosa minpa Abbas sokpo nimo gik se na zena bi takhon bi ke susil lakta nimo diri ya shakhsat zamana wala yaqeen hoga min lakpon jahok la chia magik حضرت ابوالفضل علی تھا نشست لقب چکپینو فوج علم پکھرسو اسلامی علم پکھرے رستت پلا مشک سکینتا سے لقب چکپینے زکھرنا عباسی مطلب کو جنگ بیو مین پا عباسی مقصد کو جنگ بیو مین پا عباسی مقصد کو سکینہ لشکو مین پا عباس تتا سے فراتی کے شخص فرات کے شخص نا عباس سی چوک پا دنو فرات تتا سے نا مشک سکینہ شکستان سہل مشک سکینہ شکستان سکان سے نا کھربونا شلنس عباس یا مقصود محبس کم سے لپینو فراتی چلن چلن حسشن بین کرنا عباس زرت عباس یا وفامت بنا یا با وفا عباس لینا شریف شک پہ نو طاقت یتنا فرادی کے خلچ شدو ما حسین سکینہ عواتک زرس کم زنگت پا لپین شو فرادی کے زوست فرادی دوبارہ شو فسق بعد لفتا لزرت اینا لفتا کیا سا اس کو مسیوت کیا سا رتیوت کیا سا حیوانون کیا سن شتن کیا لعنہ نانگل عنہ من کیا لطاقت نانگل طاقت من مقتل شعبون انذرت تسی عباس لچکتت زکشن چکتت سلام دکشک دیوا وفاق تسی سن شمتن مطلومنا عباس کم رستت پلا مشک سکینہ تانسا تانسنا عباس مقصد کو خیمگال شکر بوئن با عباس بن منا عمر سادسی 4000 تیر انداز لحکم بیاسا یل شان نکو فکن خیمگاہی شدن جتن یمین ہے 4000 تیر انداز عباس کندر خورسو سوچ عباس لکن ندتن سوچ خلن تیان دو اخلا حکیمیت میں تو حیل ذرن ملعون بوزو خوب حق چکلا اوسن عباس چل سکتے کیا رہی ہے سارے جانا عباس فی اخلاق کو کربلائی سے کہ زمن عباس کا سلبوت واللہ ان قطعتم یمینی اگر عباس چالک کو شہید سے نسل انی احامی عبدا عبدیی لعباس دینی عبایت بن نکن عباسی نظر کو خیمہ جالا یکتا عباسی مشک سکینہ خلی رستت پلتا سے علم بخلق بن فرنا خیمہ جایر اللہن یکتا دو اخلا ملعون چکیب سے حسنہ عباسی خلق کو سیر بلائک سی کے زمس وزمنا عباس لگن شب شمسنا مشک سکینہ صبر وزم زم سے رفتہ نظرت یہ لگتا کوشش بس شخمہ بسب کت خیمہ جایر اللہن سکینہ لچدن چوبت ازاداران حسین عباس جگلیت پا دو اغلا حرملہ کاہلی عصدی داؤ چپویا عباس زبک میں دفع زبک کو کرنگن عباس علم دو فتز صدسن عباسی کوشش بیس عباسی آخری لحظہ تک کوشش بیس خیمگاری شدن چکا یکپی لیکن عباس اخیاں کو نام شوکتا عباس اخیاں کو دو اخلا شوکتا حرملہ کا مسیح سکینہ کا فضل شکر بلائی سوچک نہیں کا فضل بیانا عباس رویہ تبدیل سن
نخے مگا مکیر زفت فرات کر رہے فرات کے تھن ملا عباس تکر مکھت بستفزل مکھت بستفو نخے مگا اللہ سے کسل دن کیا آخا ہوا درکلی چس میں نریچہ نکا چھو عباس تکر خدمت حیل آزادار کن تصور چک بیسے گاسو چک حضور لنا شون اللہ پوکن دل عباس تکر سکا چیز سے شخص تکر سکا سنس حسین اللہ عباس اس کا تو کہنا عجیب حالت چیزوں میں کبھی کہنا شخص کبھی خلنا شخص سکتینس کو ہے کبیوسا خیمس کو ہے کبیوسا اللہ سکتین اللہ کو میرے کسال بیوں العالم انتصر ظہری وقلت حیلتی خیمے جس سکتینس شخص گئے حسین قطع سے میدان کربلائی کا شاخ راوی سے ذرا حمید ابن مسلم ذرا عباس فراتی کے عظم ست پا عباس فراتی ظلم عظم ست سک لیکن حسین فرات پدنو ملسنگی سے کسے کا بپتے کنا نشن کے زیزتانا حسین عباس ریانا قدرہ رضامت سک فراتی کے شخص عباس سر کو فامالا لنسے عباس سر کو فامالا لنسے کسر بھی بھائی لکا کس لفان ککی روزی دشمنی جسامت ککی بولو عمر صاحب اس دفعہ تو ادھر نسوتا ہے ککی بولو میری آخری تمنا ہے میں کسل ہوں جو فل بیس مولا جو فل بیس نیم کاچو یا لا عدف میں توت سونا سا یا لنگی نیک میں خب کچھ ایک ساتھ بھی اسے حسین سے عباسی مگینا خب کو ٹھپ میں نیک پسکان سا حسین رکھتاس تیسے میں جو فل بیس سسپا میں ریچہ نکاچو یہ تمنا کو تشم لیکن نکاچو